اے ابن آدم کہ شیطان کوئی تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کوئی خرابی میں نہ ڈال دے، جس طرح سے تمہارے باپ آدم کو اس نے فتنے میں ڈال کر جنت سے نکالا۔ تو یہاں اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے اے مسلمانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اے انسانوں، بلکہ یا بنی آدم کہا اے انسانوں شیطان کی باتوں میں نہ آنا، اس کے فتنے میں نہ پڑنا، جیسا کہ اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو کما اخرج ابویک من الجنہ، جیسے تمہارے باپ کو اس نے جنت سے نکالا ویسے اس کے فتنے میں نہ آنا، تم بہکاوے میں نہ آنا۔ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور وہ چاہتا ہے جس طرح آدم علیہ السلام کو تکلیف اور فتنے میں ڈالا وہ کرے۔ اس کا مقصد کیا ہے تمام چیزوں کا؟ جو جن ہے، جو پہلا جن ابلیس تھا، شیطان جس کو کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا اس کا مقصد ہے انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، انسانوں سے شرک اور کفر کرانا، یہ اس کا سب سے اہم مقصد ہے۔ اور ہوتا یوں ہی ہے، آپ بیمار ہو گئے، آپ پر جادو کا اثر دکھ رہا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہو، آپ بولتے اچھا ہو گیا اس کے پاس، تو یہی تو اس کا کام تھا، آپ نے شرک کر لیا، کفر کیا، خوش ہو گیا، چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ انشاءاللہ علاج کا طریقہ آخر میں کتاب و سنت سے ضرور بتاؤں گا۔ تو اس کا کام ہے قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرنا، جن قوموں کو کفر و شرک میں ملوث کرے تو چھوڑ دیتا ہے، پھر مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو جو ویسے کفر و شرک میں پڑے ہوئے تو وہ تو جانے والے جہنم میں، طے شدہ ہوگا۔ تو اس کا کام ہے ہم کو اس کے جو ہے گروہ کا ساتھی بنانا، جس کے تعلق سے سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو تم بھی، انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، وہ تو تمہیں اور اپنے آپ کو جہنم کا ساتھی بنانا چاہتا ہے، حزب جو ہے اپنا گروہ بنانا چاہتا ہے، لیکون من اصحاب السعیر، اور بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا چاہتا ہے۔ تو شیطان کا مقصد ہے انسان سے کفر اور شرک کرا کے بھڑکتی ہوئی آنکھ کا ساتھی بنانا، جس کے لیے وہ الگ الگ حربے، جس میں جادو بھی ایک کرتا ہے، اور جادو پھر جب انسان پہ ہوتا ہے تو کفر اور شرک کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد ہے کفر اور شرک، تاکہ ہمیشہ کی جہنم میں جب وہ جلے انسان بھی ساتھ۔ اور یہ انسانوں کو سیدھے نہیں بہکاتا، اس کے بہکانے کے طریقے کیا ہے، یہ کون کون سی چال بازیاں چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تاکہ یہ امت آگاہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مجموعہ رکھ رہا ہوں الگ مختلف مقامات سے مفہوم نکال کر۔ پہلا ہے کہ ہمیں سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھے سے حملہ نہیں کرتا، سیدھا کے نہیں بولتا کہ میں آپ کو کفر کرا رہا ہوں، نہیں بولتا، سیدھے حملہ نہیں کرتا، کبھی بھی چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اسی تعلق سے اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 169 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دین میں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدم بقدم نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تو کھلا دشمن ہے، آستین کا سانپ نہیں ہے، وہ چھپا دشمن نہیں ہے، اوپن اینیمی ہے، کھلا دشمن ہے، پہچانو اس کو۔ شیطان تو کھلا دشمن ہے، لیکن اس کی چال بازیاں کھلی نہیں ہوتی ہے، یہ گھیر کر لاتا ہے۔ مثال دے کر بات سمجھاؤں گا، حال کے زمانے کی اسٹوڈنٹ کالج جانے والے نوجوان زیادہ ہوتے ہیں، انہی پر سے ایک مثال دوں گا۔ شیطان آ کر کسی کو یہ نہیں کہتا کسی نوجوان لڑکے کو کسی نوجوان لڑکی سے زنا کر لو۔ اگر کوئی لڑکے کے پاس شیطان رکھا ہے زنا کرو، لڑکی سے بولیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، مردود نکل جائے یہاں سے، ہے نا؟ ایسا نہیں آتا ہے، سیدھے نہیں بہکاتا ہے۔ وہ آ کر بولیں گا تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، تو بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، ایک کلاس میں بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ تم دونوں ایک کلاس میں ہو نا، اب بات تو کر رہے ہو، نوٹس لیا دیا کرو، آیا جایا کرو، ہاں بات تو کرتے ایک ہی کالج میں ایک ہی کلاس میں، نوٹس لینے دینے میں کیا حرج ہے؟ صحیح بات ہے، کوئی حرج نہیں دکھ رہا۔ اب کالج میں کلاس میں تو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہم، نوٹس بھی لے رہے، بات بھی کر رہے، کینٹین میں بیٹھ گئے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ سیدھا نہیں کیا اس نے، زنا نہیں بولا، حرج کیا ہے اس میں؟ اب کینٹین میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، کالج میں بھی ساتھ بیٹھ رہے، تھیٹر میں ساتھ بیٹھ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں کیا حرج ہے، اب سب کو تو معلوم ہی ہوتا جا رہا، آپ ان ساتھ گھومتے پھرتے، کیا حرج ہے نا؟ اب کینٹین میں بیٹھ رہے، کالج میں بیٹھ رہے، گھر پہ بھی معلوم ہو گیا، تھیٹر میں بھی جا رہے، ساتھ کھانا وانا کھا لی ہوٹل میں، تو کیا حرج ہے؟ ہاں برحال صحیح بات ہے، کیا حرج ہے، اب سب تو ہو گیا۔ اب ساتھ آ رہے جا رہے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ ہاں صحیح بات ہے، اب تو تب لوگ معلوم ہے، اب ہاتھ پکڑ لیے تو کیا حرج ہے؟ اب جو ہے ہاتھ پکڑ لیے تو چلو زنا کرنے میں کیا حرج ہے، سب کچھ تو ہو رہا ہے، زنا کر لو، کیا حرج ہے؟ سیدھا نہیں، اگر سیدھا آ کر وہی نوجوان سے کہتا زنا کر تو وہ کہتا لا حول ولا قوت، مردود نکل جا، لیکن کیسا گھیراؤ ڈال کے لایا، دیکھیے آپ، سیدھے نہیں بہکاتا ہے، ایک زبردست جو ہے
انسان کو لیتا ہے گرفت میں. اور جب انسان وہ گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور جب زنا کر بیٹھتا ہے تو پھر بولتا ہے میں نے دیکھو کچھ نہیں بولا تھا, اب دیکھ زنا کر لیا تو بہت بڑا گنہگار ہوگا. اب دوسری طرف سے ایک مصیبت, پہلے گناہ کرواتا ہے پھر ایسا نادم کرواتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرتا ہے. اب تیرا نماز سے کیا فائدہ, تو زنا کار ہے, چل چھوڑ دے, اب سب کر دیا اس کو اصحاب السعیر, کفر پہ لا دیا اور بنا دیا ہمیشہ کے جہنم کا ساتھی. یہ اس کا طریقہ ہے. تو سیدھے حملہ نہیں کرتا, گھوم کر آتا ہے, سیدھے نہیں کرتا. دوسرا, اصلی حالت میں کبھی آ کے ہمیں نہیں بہکاتا, اصلی حالت میں نہیں آتا, اس کو یہ حکم بھی نہیں یاد رکھی, ٹھیک ہے, اس کو حکم بھی نہیں, اصلی حالت میں آ کر کبھی نہیں بہکاتا ہے. خواب کے ذریعے وسوسے ڈالتا ہے, خواب کے ذریعے غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے, یہ کر لو وہ کر لو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, اس کی زیارت, اس کی غیر شرعی چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور بہت سے لوگ بولتے ہیں ہم کو خواب میں فلاں چیز دکھی, ایک فلاں تھے. ارے کون تھے وہ فلاں؟ نہیں بہت نیک دکھ رہے تھے. دکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی, کہ شیطان نہیں آ سکتا ایسی صورت کے اندر نیک؟ تو خوابوں کے ذریعے فتنے مچاتا ہے, جو آج کل بہت چل رہے ہیں. خوابوں کی حالات پہ دنیا چل رہی ہے, پوری زندگیاں گزر رہی لوگوں کی, یہ شیطان کرواتا ہے. اسی طرح جو ہے بچوں کو تنگ کرتا ہے تاکہ ماں باپ پریشان رہے, عبادتیں ضائع اور کفر و شرک کرے, بچوں کو تنگ کرتا ہے, یہ بھی اس کا ایک کام ہے. اسی طرح جو ہے جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جب تم رات میں سو تو بتیاں بجایا کرو, ورنہ شیطان کسی چوہے کو بہکائے گا اور وہ آگ گرا دے گا, جس سے آگ لگ جائیں گی اور انسانوں کا نقصان ہوگا. تو جانوروں کو بہکا کر انسانوں کا نقصان کرتا ہے. رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ رات میں بتیاں بجا کر سو, ورنہ شیطان چوہے کو بہکائیں گا, وہ آ کر بتی کو گرا دیں گے. اسی طرح وبا پھیلاتا ہے, تعفن, وبا, جو بیماریاں ہوتی ہیں نا بہت زیادہ, وبا بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے لیے وبا عذاب تھا, اس امت کے لیے جو وبا میں مرے گا وہ شہید کہلائے گا. معلوم کیوں شہید کہلائیں گے؟ اس لیے شیطان کی طرف سے ہے. تو وبا جو ہے وباؤں کا پھیلانا. اسی طرح بیماریوں کا پھیلانا, مرد اور عورتوں میں بیماریاں پھیلاتا ہے تاکہ لوگ کمزور ہو عبادتوں کے اندر, اور یہ اس کا کام. رسول اللہ فرماتے ہیں خواتین کے اندر یہ کیا کرتا ہے, اپنی پیر کی رگڑ ان کے رحم میں مارتا ہے, جا کر یوٹرس رحم میں مارتا ہے, جس سے ایک رگ ہوتی ہے, اس کو بازل کہتے ہیں عربی میں, وہ رگ پھٹ جاتی ہے جس سے ان کو ماہواری کے علاوہ بھی خون آتا ہے, جس کا مقصد ہے کہ وہ انسان کو کمزور کرے. تو یہ اس کا ایک کام ہے. تو بیماریاں پھیلاتا ہے, ٹھیک. اسی طرح جو افواہوں کو پھیلاتا ہے, افواہوں کا بازار گرم کرتا ہے, یہ ہے نا. دنیا بھی آج کری افواہ پہ دھیان مت دیجیے, دین بھی کہتا ہے افواہ پہ دھیان مت دیجیے. فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا, جب کوئی خبر تمہارے پاس لائے کوئی تو جانچ لیا کرو. ایک شخص, رسول مسلم کی روایت ہے, ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے, تحقیق نہ کرے اس کی. ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے سنے اور بولتا پھرے. تو یہ افواہوں کو پھیلاتا ہے, بکثرت پھیلاتا ہے نا. آپ نے دیکھا 2-3 دن کا ایسی افواہیں پھیلائی اس نے. تو افواہ پہ کبھی دھیان نہ دے شیطان. اور اس میں جانی نقصان بھی ہوتا ہے, مالی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم آپ کہیں گے کیا نقصان ہوا میرا؟ ایک افواہ کا SMS آ گیا آپ کو, آپ بولے 1 روپیہ تو جا رہا میرا, 1 روپیہ جا رہا. ایسے ایک ایک کرے کتنے کروڑ مسلمان اس کو کر رہے ہیں, کتنے کروڑ کا نقصان ہو رہا, اندازہ لگائیے, امت کا اندازہ لگائیے. تو مالی بھی کرتا ہے. آپ بولیں گے میرے کو تو SMS فری ہے. ارے آپ کو فری ہے, عقیدے کا نقصان پھر جو ہو رہا ہے افواہوں کی وجہ سے. انسان جو کوئی بھی عمل کر بیٹھ رہا ہے, تو افواہوں کا پھیلانا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے. اور کئی مثالیں میں آپ کے سامنے پچھلی بار بھی دیا تھا. کوئی سانپ کا بچہ نکل جائے اس مجمع میں, تو سامنے کی مجمع کے 4-6 لوگ جو اس کو ملوث ہوں گے مارنے میں, ان کو معلوم ہے اصلیت کیا ہے اس کی. وہ بیچ کے مجمع میں گئے تھا, کتنا بڑا تھا ہو جاتا ہوں, اتنا تو تھا وہ بچہ, کسی نے دیکھ لیا تو اتنا ہو جاتا. وہ آخری شخص کیا بولتا, نکل جاتا, فیض بھائی کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا, ڈسنے والا تھا, بچ گئے. افواہ روشن گیٹ تک ہمارے بات جاری, تو وہاں کیا ہو رہا, بڑا تھا, نکل رہا, ختم ہی نہیں ہو رہا, اتنا نکل رہا اندر سے. دم پکڑ رہے, کھینچ رہے, مار رہے, یہ کر رہے. اور کہیں تو بھی بات دور جا کے پہنچی, اس کو مارے, اس کو تولے, 70-80 کلو تو وزن بھرا اس کا. اب جب کل یہاں آئے اور پوچھے یار وہ ہوا کیا تھا, اتنا سا بچہ تھا رے سانپ کا ہم نے مارے, ہم کو